سے تجاوز کر جاتا ہے معنی. اس کی ایک جو تشریح ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے وہ کہ وہ علم کی یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اصل چیز جو ہے وہ فکر ہے. کہہ رہے ہیں کہ فکر لامتناہی، فکر متناہی ہے، لیکن اس متناہی میں لامتناہی موجود ہے. کن معنوں میں؟ اگر آپ فکر کو اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے. اب دلیل، جس کو انگریزی میں ریزن بھی یہ لوگ کہتے ہیں، دلیل کی خصوصیت جو میں دلیل دے رہا ہوں وہ متناہی ہے، کیونکہ یہاں میں ابھی اور اس وقت دے رہا ہوں، اپنے محدود علم کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. لیکن یہ صحیح ہے کہ اس دلیل میں یہ قوت ہے کہ یہ ہر ایک سیاق میں دے رہا ہوں، سیاق و سباق. اس دلیل میں ایک ماورائی قوت ان معنوں میں ہے، جس کو یہ لوگ ٹرانسینڈنگ پاور کہتے ہیں. اس دلیل کو کسی بھی وقت اور کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک دوسری دلیل دی جا سکتی. تو یہ مطلب کہ نہیں، تمہاری دلیل درست نہیں ہے. یہ جو ہے ایک ایسی قوت ہے جو دلیل کے اندر موجود ہے. تو دلیل کا جو بطلان ہے وہ اس کے اندر ان معنوں میں موجود ہے کہ دلیل اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے مخالف دلیل پیش کی جا سکے، اور اگر وہ مخالف دلیل جو ہے اس دلیل سے قوی ہے یا مجھے قوی لگتی ہے تو یہ دلیل اس کو ٹرانسینڈ کر جائے گی، اس کی جگہ یہ دلیل. لیکن وہ جو نئی دلیل ہے اس میں بھی ہر وقت جو ہے یہ اس کا امکان ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک نئی دلیل پیش کی جائے، اس کو کہیں کہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، یہ اس کو چیلنج کیا جا سکے. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر متناہی ہے، یعنی میں اس سیاق میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ کسی بھی سیاق میں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اس معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لامتناہی ہے، اور اس معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ متناہیت جو ہے لامتناہیت میں جو ہے قابل ہے. لیکن لیکن اس سے زیادہ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ فکر کی بلاخر تحدید بھی ہے ان معنوں میں کہ جس چیز کے بارے میں، جس حقیقت کے بارے میں فکر جو ہے وہ حقیقت اس کی الٹیمیٹلی تحدید کرتی ہے ان معنوں میں کہ یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ جو چاہیں کہہ سکیں، لیکن یہ کہ اس سے جو حقیقت بدل نہیں جاتی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال جو کانٹ اور امام غزالی پہ اعتراض کریں، پہلی بات تو ان دونوں کو ملا رہے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے، لیکن اس پہ بھی بات نہیں کرتے کیونکہ علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اس پہ فوکس کر رہے ہیں. یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں کہ کانٹ اور غزالی نے کہا کہ فکر متناہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کانٹ اور غزالی نے کہا کہ مابعد طبیعتی حقائق کے بارے میں فکر یا عقل جو ہے ہمیں علم نہیں دے سکتی. تو اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ فکر کو متناہی سمجھتے ہیں، کیونکہ مابعد طبیعتی حقائق مثلا خدا جو ہے لامتناہی ہیں، تو لامتناہی کو نہیں جان سکتے. لیکن غزالی اور کانٹ نے یہ نہیں کہا. غزالی نے، چلے امام غزالی کو لے لیتے ہیں یہاں، یہ نہیں کہا کہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل نہیں دیے جا سکتے، یا خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں ہم کیا سرائیاں نہیں کر سکتے، یعنی جو ہمارا علم ہے اس کی بنیاد پہ، جو ہمارا کائنات کا علم ہے مثلا. یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ دعوے کریں گے خدا کے بارے میں یا دلائل دیں گے، ہمیشہ ان کے مخالف دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی کو مطلب کانٹ اور غزالی اپنے انداز میں اینٹینمیز آف ریزن کہتے ہیں. اور اینٹینمیز آف ریزن
کے بارے میں کان نے جو کہا وہ یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ جب ہم مثلا یہ کہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل دیتے ہیں اور اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں، کیونکہ وہ متضاد دلائل ہیں، یہ دلیل کہتی ہے خدا موجود ہے، یہ کہتا ہے خدا موجود نہیں، لیکن دونوں دلائل ہمیں جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں معقول اور منطقی لگتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں جو ہے متضاد ہیں، اور اس اینٹنے میں اس تضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا، یہ انہوں نے کہا۔ امام غزالی کی بھی بنیادی بات اس میں یہی ہے۔ تو علامہ اقبال جس فیمس جس مفروضے پر یہ ساری بات کر رہے ہیں وہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ غزالی نے یہ نہیں کہا کہ آپ خدا کے بارے میں فکر جو ہے غور و فکر نہیں کر سکتی، یا اس کے بارے میں دلائل نہیں دے سکتی، یا اس کے بارے میں خیال آرائیاں نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ کہا کہ اس کے بارے میں حتمی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اور اس کے جو راہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہے جو دار امتحان ہے ان سوالوں کا حتمی جواب نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ 2 + 2 4 کا جواب ہو سکتا، ورنہ تو کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا دار امتحان ہونے کا۔ اور اگر آپ مذہبی آدمی نہیں ہیں، آپ آخرت کو نہیں مانتے، تب بھی تاریخ تعقل یہ بتاتی ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اس کے بارے میں دونوں طرف سے بڑے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں، اور وہ دلائل جن چیزوں کے بارے میں دیکھیں وہ متضاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں کوئی ایسی چیز ہے اور یہ مبادئ طبیعتی حقائق میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کے بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، یہ کہتے ہیں۔ تو اس میں متناہی لامتناہی کا کوئی چکر نہیں ہے، اور ہے بھی ہے تو ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں اقبال جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فطرت کے متناہی اجزاء تو بے شک ایک دوسرے سے الگ اور منفرد رہتے ہیں۔ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے کہ حقیقت میں جو کم از کم جو فزکس ہمیں بتاتی ہے، کوانٹم فزکس جن چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ کائنات بڑی ایک مربوط نظام ہے، اور وہی ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ منفرد رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ فکر اور فطرت میں یہ فرق ہے کہ کم از کم جہاں تک ہمارا جہاں تک یعنی سائنس کی نظر ہے، اس میں جو ہے اس نظر سے دیکھیں تو مطلب مادہ اور فکر میں یہی فرق ہے کہ مادہ جو ہے سیلف کنٹینڈ ہے، فکر جو ہے وہ اپنی حدود خود جو ہے وہ پار کرتی ہے ان معنوں میں کہ ہر